نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی نماز کے بارے میں ذکر فرماؤں گا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا عمّا، اے میرے چچا، میں آپ کو کیا ایک ایسا تحفہ نہ عطا کروں؟ کیا میں آپ کو ایک بڑی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ادا کریں تو آپ کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح، یعنی 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت کر کے اس کو پڑھا کرو۔ وہ یہ ہے صلاۃ تسبیح کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت باندھی جائے، یعنی نیت اس طریقے سے، نویت ان اصلی 4 رکعات صلاۃ التسبیح۔ اگر اس طرح نیت نہیں آتی تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی ہے 4 رکعات صلاۃ تسبیح کی اللہ کے واسطے، اور اس کا ٹائم وہی ہے جو نوافل نماز کا ٹائم ہے، یعنی مکروہات کے علاوہ ہر ٹائم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے جمعے کے دن اور جمعے کی رات، شب قدر کی رات، رمضان مبارک کے لیلۃ القدر کی رات، اور شب برات کی رات، اور جو عیدین کی رات۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے فرمایا، اگر آپ سے ہو سکے تو روز مرہ پڑھا کرو، اگر روز نہیں ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھا کرو۔ یہ ایک بڑی نماز ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اس میں یہ کلمات 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات 300 مرتبہ اس نماز میں پڑھے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد اس کلمے کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھے، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھے، اور سورت پڑھنے کے بعد اس کلمات کو دوبارہ 10 مرتبہ اسی قیام میں پڑھے۔ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کلمات یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو 10 مرتبہ اس سورت کے بعد پڑھے، اور اس کے بعد رکوع کرے۔ رکوع میں جاتے وقت سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھے، یعنی سبحان ربی الاعلی۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ، 5 یا 7، یعنی اتنے مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد جیسے نماز میں پڑھے جاتے ہیں 3، 5، 7، تو اسی طرح اس میں بھی پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں یہی تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھے، یہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔ اور اس کے بعد رکوع سے سیدھا سجدے میں جائے۔ جب سجدے میں جائے تو اس وقت میں سجدے کی سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 مرتبہ، 10 مرتبہ تسبیحات، یہی تسبیحات پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
10 मरतबा ये पढ़कर फिर सजदे से उठे। पहले सजदे से उठने के बाद उस वहाँ ही दोनों सजदों के बीच में 10 मरतबा दोबारा ये तस्बीहात पढ़े और सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और फिर सजदे में जाए। सजदे में जाने के बाद सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़े। सजदे की तस्बीहात पढ़कर उस दोबारा उसको 10 मरतबा पढ़े। जो सजदे से उठ के सीधा क़ियाम में चले जाए। हर रकात में इस तरह 75 मरतबा सना के बाद 10 मरतबा सना सूरत फातिहा से सूरत के बाद और उसके बाद रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठते वक़्त 10 मरतबा, पहले सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठते वक़्त 10 मरतबा और दूसरे सजदे में 10 मरतबा। इस तरह 75 मरतबा होगा। हर रकात में 75 मरतबा होगा। हर रकात को इसी तरह पढ़ा जाएगा, यानी उठते वक़्त डायरेक्ट सबसे पहले दूसरी रकात में सबसे पहले 15 मरतबा इस तस्बीहात को पढ़ेंगे और सूरत फातिहा और सूरत के बाद फिर दोबारा 10 मरतबा इसको दूसरी रकात में पढ़ेंगे। फिर सजदे रुकू में 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे। रुकू से उठते वक़्त उस 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में 10 मरतबा पढ़ेंगे दूसरी रकात के। फिर दूसरे सजदे से उठते उस मरतबे में 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अतहियात यानी तशहुद यानी अतहियात पढ़ेंगे। अतहियात पढ़ने के बाद सीधा क़ियाम में जाएंगे। इस तरह चारों रकातों में इन तस्बीहात को पढ़ते रहेंगे। और उसके बाद दूसरा इसका दूसरा तरीका भी है। सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा कि जो 10 गुनाह होंगे उस 10 गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला मिटा देते हैं। वो 10 गुनाह कौन से हैं? वो 10 गुनाह जो अगर नए गुनाह हो उसको अल्लाह तबारक व तआला मिटा देते हैं। पुराने गुनाह हो उसको मिटा देते हैं। अगले गुनाह हो उसको मिटा देते हैं। पिछले गुनाह हो उसके मिटा देते हैं। जानबूझकर किए हों उसको मिटा देते हैं, या खुलम खुला किए हों उसको मिटा देते हैं। छोटे गुनाह हो उसके मिटा देते हैं और बड़े गुनाह हो उसको मिटा देते हैं। इस तरह जितने भी गुनाह 10 किस्म के ये जो गुनाह है सब गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला मिटा देते हैं। इसी तरह दूसरी रिवायात में आता है कि अगर इस बंदे के समंदर की झाग की तरह इसके गुनाह हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मिटा देते हैं। बाज़ रिवायात में आते हैं अगर इस शख्स के गुनाह जो सला तस्बीहात पढ़ते हैं तो उसके दुनिया में जो रुई ज़मीन में जो रेत के ज़र्रात है उस ज़र्रात के बराबर भी इसके गुनाह हो तभी अल्लाह तबारक व तआला उनको सबको मिटा देते हैं। और आसमान में जितने भी सितारे हैं उससे भी ज़्यादा हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी मिटा देते हैं। ये सला तस्बीह की फ़जीलत है। इनके वजूहात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के सब गुनाहों को मिटा देते हैं। और इसके साथ इसका दूसरा तरीका भी ये है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों सियाह सतह की किताबों में एक इब्न माजा और एक तिरमिज़ी की रिवायत से है। ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका ये है कि नियत बांधने के बाद सना पढ़ने के बाद फिर सना पढ़ने के बाद तावुज़ और तस्मीह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, सूरत के बाद 15 मरतबा इस कलिमात को पढ़े, यानी सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाए 15 मरतबा पढ़े, ये हुए 25 मरतबा। रुकू से उठे तो तस्बीहात के बाद फिर ये तस्बीह पढ़े, रुकू की तस्बीहात के बाद फिर ये तस्बीह पढ़े 35 मरतबा। तो सजदे में जाए, पहले सजदे में 10 मरतबा तस्बीह के पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़े 45 मरतबा। फिर सजदे से उठे तो उसके बीच में दोनों सजदों के बीच में 10 मरतबा पढ़े, तो ये 55 मरतबा। फिर दूसरे सजदे में जाए, दूसरे सजदे में जाके तस्बीहात के पढ़ने के बाद सजदे की तस्बीहात के पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़े, तो ये 65 मरतबा। फिर सजदे से उठे दूसरे सजदे से तो सजदा इस
طرح پھر وہاں 10 مرتبہ پڑھے، پہلے ثنا اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پڑھے، رکوع میں پڑھے، رکوع سے اٹھتے وقت پڑھے اور سجدے میں پڑھے، دوسرے اور پہلے اور دوسرے سجدے دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھے، دوسرے سجدے میں پڑھے، دوسرے سجدے کے اٹھتے وقت یعنی دوسرے سجدے کے اٹھتے وقت اتحیات کی صورت میں پڑھے۔ یہ اس طرح 75 مرتبہ ہر رکعت میں ہوگا، اور دوسری رکعت کو بھی اسی طرح پڑھے، تیسری رکعت کو بھی اسی طرح پڑھے، چوتھی رکعت کو بھی اسی طرح پڑھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں روایتیں ترمذی اور ابن ماجہ کی کتابوں میں ہیں، یہ دونوں سیاہ ستہ کی کتابیں کس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بندہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہو سکے تو ہم روزمرہ پڑھا کریں، روزمرہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جمعے کی رات، تو پیر کی رات اور بدھ کی رات ہو، جمعہ کی رات ہو، اور شب قدر کی رات ہو، شب برات کی رات ہو، شب عید یعنی اور اس کے شب معراج کی رات ہو، عیدین کی رات ہو، جو بھی فضیلت والی راتیں ہیں ان میں پڑھا کریں، یا زندگی میں ایک مرتبہ تو کم از کم پڑھا کریں جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اسی طرح اس نماز کے یہ دونوں طریقے صحیح حدیثوں میں سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہیں، اور اس نماز کے پڑھنے کا اب ہو سکے تو 4 رکعت کر کے پڑھیں، 4 رکعت اکٹھے کہ ایک سلام سے پڑھیں، ہو سکے تو 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی ایک سلام سے 2 رکعت، پھر دوسرے سلام سے 2 رکعت، یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھیں تبھی ٹھیک ہے، اور ایک ہی سلام سے 4 رکعت پڑھیں تب ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ایک سلام ایک طرف سلام پھیرے گا، نہیں، سلام دونوں ہی ہوں گے، یعنی 2 رکعت کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے، اس طرف اور اس طرف دونوں طرف سلام پھیریں گے، پھر دوسرے مرتبہ دوسرے مرتبہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور پھر دوبارہ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس طرح اگر ایک ہی مرتبے میں 4 رکعت کی نیت باندھ لیں، نویت ان اصلی اربع رکعات صلاۃ تسبیح، تبھی ٹھیک ہے، 2 کر کے پڑھے تبھی ٹھیک ہے، یعنی 4 رکعت کر کے پڑھے تبھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سیاہ ستہ میں بھی موجود ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول و مقبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں۔